السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاست میں پی ٹی آئی نے بہت سے نئے ٹرینڈز متعارف کرائے ہیں۔ جلسوں کو ایک میلے کا سا رنگ دینا اور فیملیز کے ساتھ جلسے جلوس میں شرکت کرنا اور ایک گرم جوشی کا ماحول پیدا کرنا اور جلسے کے اندر سٹیج کے ساتھ اور مقرر کے ساتھ پوری طرح ذہنی اور عملی طور پر جلسے کے دوران انوالو رہنا، یعنی جس سے ایک جوش و جذبے کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور برقرار رہتی ہے۔ اس سمیت بہت سے نئے ٹرینڈز پاکستان کی سیاست میں عمران خان نے متعارف کروائے، اور یہ وہ دور تھا کہ جب پاکستان ہی نہیں پوری دنیا ٹیکنالوجی کے ایک انقلاب سے آشنا ہو رہی تھی۔ اذکار رفتہ کہن زدہ طریقے اور نظام گر رہے تھے اور انسان کے ہاتھ میں آزادی اظہار اور اظہار کے جدید اور نئے ذرائع آتے جا رہے تھے۔ ٹیکنالوجی کے اس انقلاب کا کامیاب مظاہرہ عرب اسپرنگ کے دوران ہوا، جب تیونس میں ایک ریڑھی کے الٹے جانے کے نتیجے میں ایک زوردار انقلابی لہر چلی، احتجاج کی، فریاد کی، آہو فغاں کی، اور وہ لہر بالآخر پھیلتے پھیلتے پوری عرب دنیا میں پھیل گئی۔ اور اس لہر میں پرانے طریقے ہی نہیں بہہ گئے، بلکہ قداور شخصیات جن کے اقتدار برسا برس سے جمے ہوئے تھے، مضبوطی سے قائم تھے، جن میں حسنی مبارک جیسی شخصیت تھی، مصر کے وہ صدر جو بظاہر تو صدر تھے لیکن حقیقت میں وہ ایک آمر اور آمر مطلق تھے، اور اس خطے میں وہ امریکہ کے اور بیرونی طاقتوں کے مفادات کے سب سے بڑے محافظ تھے۔ ان کا اقتدار بھی اس رو میں، اس لہر میں، وہ ایک ریڑھی کے الٹے جانے سے جو لہر چلی اس کے نتیجے میں بہہ گیا۔ اس لہر میں جو عرب نوجوان تھے انہوں نے ٹیکنالوجی کا بہت کامیاب استعمال کیا، چونکہ بدلی ہوئی دنیا میں اب وہاں کے نوجوان کے ہاتھ میں یہ ہتھیار آ گیا تھا موبائل کی صورت میں، انٹرنیٹ کی صورت میں، سو انہوں نے عرب اسپرنگ میں اس ہتھیار کا جم کر استعمال کیا، اور عرب بادشاہتیں اور کرم خوردہ جو حکمران ہیں اور حکمرانیاں ہیں ان کے استخوان کو لرزانے اور انہیں ملبے کا ڈھیر بنانے میں اس ہتھیار کا بہت کامیابی سے نوجوانوں نے استعمال کیا۔ یہ الگ بات کہ بعد میں نوجوانوں کے اس مزاج کے مطابق، اس انقلاب کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق نتائج نہیں ہوئے اور عرب دنیا کا یہ انقلاب ہائی جیک ہو کر رہ گیا۔ لیکن بہرحال یہ آنا ہی تھا کہ عرب کی جو نسل تھی، ایک جوان نسل، وہ تنگ آ چکی تھی۔ وہ ان چہروں کو دیکھ کر انہیں ایک کراہت محسوس ہو رہی تھی کہ جو اپنے لوگوں کی بجائے بیرونی طاقتوں کے مفادات کے اسیر بن کر اس سارے سسٹم کو چلا رہے تھے، اپنے لوگوں کو وہ بدحال کرتے جا رہے تھے اور دوسرے ملکوں میں اپنا سرمایہ منتقل کر کے ان کی معیشتوں کو مضبوط بنا رہے تھے، وہاں کے لوگوں کو وہ خوشحال بنا رہے تھے۔ اس تضاد نے بالآخر پریشر کوکر کی صورت میں پھٹنا تھا اور یہ پھٹ گیا۔ یہ الگ بات کہ یہ انقلاب ہائی جیک ہو گیا۔ ایران میں ہم دیکھتے ہیں تو اس ٹیکنالوجی کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ایران میں چونکہ ایک مخصوص نظام قائم ہے اور بڑی مضبوطی سے جمع ہوا نظام ہے وہ، لیکن اس ٹیکنالوجی کا استعمال وہاں ہوتا ہے، اور گزشتہ برس بھی بڑی جو لہر چلی ایک کرد لڑکی کی جو قتل کے بعد، جو اس کی ہلاکت کے بعد جو لہر چلی وہاں، جو بو دستار کے خلاف، علماء کرام کے خلاف، وہ ایک عالمگیر لہر تھی، اور اس لہر میں بالکل وہی سٹائل تھا کہ جو پاکستان میں آج نظر آ رہا ہے، ایک ورلڈ وائڈ قسم کا اس میں ایک اینگر ہے، اور پاکستانیوں کے اندر ایک جوش و جذبہ ہے، ایک تبدیلی کی ایک خواہش ہے، ایک کہن زدہ نظام کو۔ سو وہاں
بھی اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا، بیرون دنیا جو ڈائسپورا تھا ایران کا، اس نے اس کو سپورٹ کیا، ہر انداز احتجاج کا اپنایا، فریاد کا اپنایا، آہو فغاں کا اپنایا، لیکن وہاں کی چونکہ کوئی گنجائش اور سپیس نہیں ہے ایران کے اندر اس سسٹم کو بدلنے کی، اس لیے ایران نے بہت کامیابی کے ساتھ اس انقلاب کو ناکام بنایا۔ لیکن ٹیکنالوجی کا یہ جو وائرس ہے یہ بار بار سر اٹھاتا ہے اور ایران کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے وہ مشکلات پیدا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ دہائی میں ہر 2-3 سال کے بعد وہاں ایک لہر اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے عوام کی۔ اگر امرناتھ یاترا میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، کوئی غیر معمولی پن محسوس ہوتا ہے تو کشمیر کا نوجوان پتھر لے کر سڑکوں پر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اور ظلم و زیادتی کا واقعہ ہوتا ہے تو ایک ایسی لہر چلتی ہے کہ جو 6 مہینے تک جاری رہتی ہے اور جسے کنٹرول اور قابو پانے کے لیے بھارت کو اپنے تمام کارڈز استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ اور اس لہر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ بڑی کامیابی اور مہارت کے ساتھ نظر آتا ہے، کیونکہ اگر ہم پچھلی دہائی میں اٹھنے والی 2-4 لہروں کا مشاہدہ کریں تو وہاں ہمیں موبائل، وہاں انٹرنیٹ، وہاں ٹویٹر، وہاں فیس بک، اس کا استعمال قدم قدم پر بڑی کامیابی اور مہارت کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن بھارت نے طاقت کے ذریعے اور بڑی بے رحمانہ قسم کی طاقت کا استعمال کر کے اس انقلاب کو دبا دیا، کچل دیا، لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ جب بھی موقع ملے گا یہ انقلاب ایک بار پھر سر اٹھائے گا، پھر چیلنج کرے گا کہن زدہ نظام کو، قبضے کو، اس بالادستی کو، اس آکیپیشن کو چیلنج کرتا رہے گا، کیونکہ اب یہ اویئرنیس کا دور ہے اور اویئرنیس کا زمانہ ہے، اور جو ہتھیار لوگوں کے پاس آ گیا ہے ان کے ہاتھ میں، وہ اس کے ذریعے اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں اور بدلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں۔ یہ اس خطے کی جو ایک پٹی کی صورت میں آگے چلتے ہیں، حالات کی ایک پٹی ہے، جو اس پٹی میں یہ انقلابات اس ٹیکنالوجی کے انقلاب کے بعد نمودار ہوئے۔ ان میں سے بہت کم ہی کامیاب ہوئے، اور جو کامیاب ہوئے ان کا بھی ایبارشن ہو گیا، ان کا بھی سقوط ہو گیا۔ پاکستان میں پی ٹی آئی نے جو ورچوئل جلسہ کیا، اس نے ایک بار پھر اس کی ٹیکنالوجی پر اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر عمران خان کی برتری کو ثابت کیا۔ عمران خان کی جو جماعت ہے وہ پاکستان میں ایمرج اس دور میں کر گئی جب یہ ٹیکنالوجی سامنے آ رہی تھی۔ عمران خان کی جماعت کو سب سے زیادہ جو سپورٹ ملی وہ بیرونی دنیا سے ملی، امریکہ سے ملی، برطانیہ سے ملی، اور ان مغربی ممالک کے پاکستانیوں سے ملی کہ جو خاصے آگے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں، جو شعور اور آگہی میں آگے ہیں اور جو وسائل بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے عمران خان اور ان کی جماعت کا جو ایمرج کرنے کا زمانہ ہے وہ اس ٹیکنالوجی کے گرو کرنے کے ساتھ ساتھ کا زمانہ ہے۔ گویا کہ عمران خان کا جو رائز ہے وہ ٹیکنالوجی کے رائز کے ساتھ ساتھ ہوا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور آج جو یہ ورچوئل جلسہ ہوا اس نے بھی سارے ریکارڈ ختم کر دیے۔ ٹویٹر سپیس جس پہ عمران خان آئے تھے اس نے بھی اتنا ہلا کر رکھ دیا تھا، پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا کہ لاکھوں لوگوں نے، اس نے بھی دنیا کے شاید ریکارڈ بدل دیے تھے کہ لاکھوں لوگوں نے ٹویٹر سپیس کے اندر جا کر اس گفتگو کو سنا تھا، اس سرگرمی میں حصہ لیا تھا۔ اب یہ جو ورچوئل جلسہ ہے یہ ایک مخصوص ماحول میں ہوا کہ جب ایک کریک ڈاؤن چل رہا ہے اور ہر قسم کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا کوئی نام لیوا، کوئی پیروکار سر اٹھا کر سوسائٹی میں نہ چلے اور ان کا قافیہ مسلسل تنگ ہو، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے لاکھوں لوگوں نے اس کارروائی میں حصہ لیا، اس میں حصہ لینے کی کوشش کی، یا وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس گفتگو کا، اس ریکارڈنگ کا حصہ بنتے رہے ہیں یا رہیں گے۔ اس گفتگو کو یعنی اس محفل کو جو ورچوئل تھی، جو انٹرنیٹ کے ذریعے تھی، ایک طرف تو یہ ورلڈ وائڈ تھی، دنیا کے تمام مؤثر اور قابل ذکر ملکوں کے جو دارالحکومت تھے، جو مراکز تھے، وہاں پاکستانیوں نے اس کے ساتھ وہ جڑ کر رہ گئے،
اور اسے ایک عالمگیر قسم کی حیثیت دی۔ لیکن وہیں یہ دیکھیں کہ جو سسٹم ہے، جو حکومت ہے، اس کے استخوان لرزنے لگے، اس کی جو کانپیں ہیں وہ اس ایکٹیویٹی سے جو ہے وہ ٹانکنے لگیں، اور وہ انہوں نے انٹرنیٹ ہی بند کر کے اس کو ایک اور خبر، اس خبر کے اندر سے ایک اور خبر پیدا کر دی، اور یوں یہ بھی دنیا کا ایک الگ سے موضوع بن گیا۔ ایک تو یہ ورچوئل جلسہ، اس کا آئیڈیا، اس کی خبریت، اور اس میں ایسے چہروں کا نمودار ہونا کہ جو غائب تھے، جو انڈر گراؤنڈ تھے، اور وہیں پھر اس پر حکومت کی پابندی اور انٹرنیٹ کی پابندی نے اس کو اس خبر کے اندر سے ایک اور خبر جنریٹ کر دی، اور یوں پھر دنیا کے تمام جو ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے نہ صرف اس جلسے کو موضوع بنایا، بلکہ اس جلسے کے ساتھ ساتھ اس پر جو لگنے والی پابندی تھی اور اس کے اثرات، اس کے مضمرات، اس کے نقصانات کو بھی موضوع بحث بنایا۔ دنیا کے بہت سے قابل ذکر ٹی وی چینلز نے اور اخبارات نے اس پر لکھا، اور یوں اندازہ ہوا کہ پاکستان میں ایک لہر چل رہی ہے، اور ایک مقبولیت کی لہر چل رہی ہے، جس کو کنٹین کرنے، جس کو محدود کرنے، جس کو ختم کرنے، جس کو دبانے کے لیے حکومت اپنی پوری کوشش کر رہی ہے۔ تو اس ورچوئل جلسے کے ذریعے بھی جو بات ثابت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پی ٹی آئی یا عمران خان اپنی برتری قائم رکھے ہوئے ہیں اس میدان میں بھی۔ گراؤنڈ پہ تو ان کی مقبولیت ہے، وہ قدم قدم پر سامنے آ رہی ہے، لیکن یہ جو سپیس ہے اس میں بھی وہ بہت آگے جا رہے ہیں، اور ان کی جو مخالفین ہیں یا ان کو جو محدود کرنا چاہتے ہیں وہ اس ہتھیار کو ابھی وہ سمجھ ہی نہیں سکے، اور اس کا کامیاب استعمال تو ایک دور کی بات ہے۔ تو پاکستان میں یہ جو لہر اٹھی ہے کہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائلوں والی یہ جو مخلوق ہے جس کو انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا تک رسائی ہے، یہ وہ تحریک ہے، یہ وہ اویئرنیس ہے، یہ جو ڈیو تھی، یعنی یہ وہ بقایا تھا، یہ انقلاب اس ٹیکنالوجی کے ساتھ لازم و ملزوم ہو کر رہ گیا ہے کہ جو جدیدیت آئی ہے، جو جدید ٹیکنالوجی ایک انسان کے، ایک نوجوان کے ہاتھ میں آئی ہے، اور اس کے نتیجے میں ابلاغ اور آگہی کے جو نئے جہان اور نئے راستے اس کے سامنے کھلے ہیں، تو یہ ٹیکنالوجی کا یہ انقلاب پاکستان میں آنا لازمی تھا۔ یہ کسی ریڑھی کے الٹنے سے بھی آ سکتا تھا، یہ کسی بجلی کے زیادہ بل کی صورت میں بھی کے نتیجے میں بھی آ سکتا تھا، یہ کسی تشدد کے نتیجے میں بھی آ سکتا تھا، لیکن پاکستان میں اس کی نوعیت تھوڑی سی تبدیل ہو کر رہ گئی۔ 90 کی دہائی میں اگر آپ حسن نثار اور دوسرے لوگوں کے کالموں کو پڑھیں تو وہ ایک خونی انقلاب کی بات کرتے تھے کہ پاکستان میں اب ظلم اتنا ہو گیا ہے، ناانصافی اتنی ہو گئی ہے کہ خونی انقلاب آئے گا، اور وہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ تنگ آئے ہیں، حالات کی وجہ سے تنگ آئے ہیں، دہشت گردی کی وجہ سے تنگ آئے ہیں۔ لیکن ان وجوہات کی بنا پر پاکستان میں بیداری کی لہر تو نہ اٹھ سکی، لیکن اب جو یہ لہر اٹھی ہے، یہ جو تبدیلی کی لہر ہے، یہ جو انقلاب کی لہر ہے، یہ پاکستان کے اپنے حالات مقدر اور اس پر جو ایک بیرونی تسلط ہے، اس کی فیصلہ سازی پر جو غیر ضروری تسلط امریکہ کا نظر آ رہا ہے، یہ اس کے خلاف بنیادی طور پر ایک قوم پرستی کی ایک لہر ہے، پاکستانی قوم پرستی کی ایک لہر ہے کہ دنیا کے ہر ملک کی طرح ہمیں بھی، بالخصوص بھارت جیسے ملک کی طرح، ہمیں بھی کسی حد تک اپنے فیصلوں میں آزادی ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے فیصلوں کا اختیار ہونا چاہیے، اپنے چھوٹے موٹے فیصلوں کا، اپنی خارجہ پالیسی اپنانے کا، اپنے ریجن میں اپنے بنیاد پر فیصلے کرنے کا، اور اپنے تعلقات کا تعین کرنے کا، ان کا دائرہ کھینچنے کا، ایک پرکار کے ذریعے اس کی حدود متعین کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ یہاں ایک مختلف قسم کا ایک یہاں معاشی صورتحال سے زیادہ یہاں ایک قوم پرستانہ قسم کا اور ایک رد عمل اور ریئیکٹیو قسم کا جو جذبہ ہے وہ اس لہر میں گھند کر رہ گیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے مقابل میں آنے والا ہر بیانیہ، ہر شخصیت، ہر بیانیہ ساز، وہ صحافی ہے، وہ دانشور ہے، وہ سیاستدان ہے، وہ کوئی ادارہ ہے، وہ کوئی کمپنی ہے، وہ کوئی ٹی وی چینل ہے، وہ سب خس و خاشاک کی طرح بہتے جا رہے ہیں کہ یہ ایک انقلاب ہے، اور یہ
ڈیو تھا، یہ پاکستان میں آنا تھا، کیونکہ جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں یہ انقلاب آنا تھا۔ اور یہ ایک بدقسمتی یہ ہوئی سسٹم کی یا حکومتوں کی یا سیاسی مخالفین کی کہ یہ انقلاب اس کو لیڈ عمران خان کر رہا ہے، ایک بے لچک انسان، ایک بہادر انسان، ایک غیر معمولی حد تک مضبوط اعصاب کا حامل انسان، اور اس وجہ سے بہت اس انقلاب کو، اس تبدیلی کو قابو کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس کو مینیج اور کنٹین بھی کیا جائے تو اب یہ ٹیکنالوجی کا انقلاب وقت کے ساتھ ساتھ سر اٹھاتا رہے گا، آپ اس کا سر کچلتے رہیں گے، یہ وقت کے ساتھ 5 سال 6 سال کے بعد پھر یہ لہر اٹھتی رہے گی، اور اس وقت تک اٹھتی رہے گی جب تک دوبارہ ایک نوجوان کو آپ امید نہیں دلاتے، جب تک اس کے سامنے مستقبل کے کینوس پر امید کے رنگ نہیں ابھرتے، یہ انقلاب سر اٹھا کر بار بار آپ کو تنگ کرتا رہے گا، آپ کو چھیڑتا رہے گا۔